اگر غسل کے دوران شرمگاہ کو ہاتھ نہیں لگتا، ویسے تو اس میں بھی صحابہ میں اختلاف ہے، لیکن احتیاط اسی میں کہ اگر غسل کے دوران، یعنی اس میں تو آپ نے شرمگاہ کو پہلے دھونا ہوتا ہے، اس کے بعد غسل کرنا ہوتا ہے، اس دوران تو 12 ہاتھ لگنے، اور اس دوران کوئی ایسا عمل نہ ہو کہ جس سے وضو ٹوٹتا ہو، یعنی غسل کرتے ہوئے اگر کسی کی ہوا خارج ہوئی ہے، اس سے پہلے وہ باقی حصے دھو چکا تھا، اب وہ کہ جی میرا وضو ہو گیا، تو ظاہر نہیں ہوا، دوبارہ کرے گا بعد میں۔ مسئلہ 42 میرا وضو غسل استنجا کے اوپر آپ دیکھ لیں ڈیٹیل سے میرے۔ اچھا سر، اگلا کویسچن ہے کہ آپ نے ایک لیکچر میں فرمایا تھا کہ شرمگاہ کو ڈائریکٹ ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ میں کچھ حدیث موجود ہے آیا کہ وضو نہیں ٹوٹتا، تو کیا یہ حدیث کمزور ہے؟ نہیں، حدیث تو صحیح ہے، وہ منسوخ ہے حدیث، بلکہ آپ مشکات میں چلے جائیں نا تو آپ کو یہ حدیثیں بھی کمبائنڈ فارم میں نا وضو والے چیپٹر میں مل جائے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعد میں یہ فرما دیا تھا کہ جس کا ہاتھ شرمگاہ کو ڈائریکٹ لگ جائے نا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، اور اس کے اوپر یعنی باقاعدہ مشکات جو صاحب مشکات ہے نا، انہوں نے باقاعدہ اس کے اوپر کامنٹس کیے ہیں کہ اس حدیث کا پھر کیا بنے گا کہ شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو انہوں نے کہا یہ والی حدیث منسوخ ہوگی، ٹھیک ہوگا۔ ہاں، پہلے تو یہ حدیث ہے، مشکات میں ہے 319 ہے، ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ کے حوالے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگائے تو وضو کرے، یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ اس کے بعد حدیث ہے طلق ابن علی سے، وہ حدیث بھی ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ میں ہے جو آپ نے بیان کیا۔ آدمی وضو کر لینے کے بعد اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگانے کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ شرمگاہ بھی تو اس کے جسم کا ایک حصہ ہی ہے۔ آگے جس نے یہ مشکات لکھی ہے وہ امام لکھتے ہیں، امام فرماتے ہیں کہ یہ حدیث منسوخ ہے کیونکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طلق ابن علی کی آمد کے بعد مسلمان ہوئے تھے، اور پھر انہوں نے ساتھ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث لکھ دی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مسند شافعی اور سنن دارقطنی سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اپنا ہاتھ اپنی شرمگاہ کو لگائے جبکہ اس کے ہاتھ اور اس کی شرمگاہ کے درمیان کوئی کپڑا وغیرہ حائل نہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ یعنی ڈائریکٹ لگانے والے کا وضو ٹوٹ جائے گا، اور کپڑے کے باہر سے لگ رہا ہے اگر تو اس سے نہیں ٹوٹتا، تو وہ والی حدیث منسوخ ہے۔ البتہ صحابہ کرام میں دو گروہ تھے، میجورٹی تو اسی کے قائل تھے کہ شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے ٹوٹ جاتا ہے، ڈائریکٹ لگ جائے، اور کچھ لوگ ایسے تھے جو اس کے ٹوٹنے کے قائل نہیں تھے، یہ اتنا بڑا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ویسے بھی جس نے وضو کیا ہوا اس نے کدھر ہاتھ لگانا ہے ڈائریکٹ جا کے، اتنی کون سی ایک ایکسٹراڈنری کوئی ایسا معاملہ ہو جانا ہے، تو بہتر تو یہ کہ مطلب وضو کو ٹوٹا ہوئی شمار کرے احتیاطی۔ وہ ہے اورل سیکس کا ایشو، جس کی مختلف شکلیں جو ہیں وہ معاشرے کے اندر رائج ہیں، کچھ صحیح ہیں کچھ غلط ہیں۔ اس میں بنیادی اصول آپ سمجھ لیجئے، اور وہ ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 187، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، حلال کر دیا ہے اللہ نے رمضان کی راتوں میں بھی تمہارا اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنا، ہن لباس لکم، تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہے، وانتم لباس لہن، اور تم اپنی بیویوں کا لباس۔ اب یہ لباس میں نے جو پہنا ہوا ہے، اس لباس اور میرے جسم کا کوئی پردہ نہیں ہے، میاں بیوی کا آپس میں کوئی پردہ نہیں ہے، کیونکہ ایک دوسرے کا لباس ہے، ایک دوسرے کی عفت اور عصمت کی حفاظت کا ذریعہ بھی ہے، ایک وہ معنی بھی ہے، اور دوسرا اس حوالے سے پریکٹیکلی بھی وہ لباس ہے کہ میاں بیوی کا آپس میں کسی بھی چیز کا کوئی پردہ نہیں، کسی حدیث کے اندر کوئی اس طرح کی چیز رپورٹ نہیں ہوئی۔ اس حوالے سے ایک مردود اور منقطع روایت پیش کی جاتی ہے، اور اس تابعی کا سما جو ہے وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ثابت ہی نہیں ہے۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے 1922، مشکات میں 3123 ہے، لیکن مردود روایت ہے، منقطع ہے، کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرمگاہ کبھی نہیں دیکھی، لیکن یہ روایت ہی ضعیف ہے، جس کی بنیاد کے اوپر لوگوں نے اورل سیکس کے حوالے سے عجیب و غریب فتوے دیے اور کہا کہ جی میاں بیوی ایک دوسرے کی شرمگاہ کو نہیں دیکھ سکتے، یعنی وہ کہتے ہیں دیکھ ہی نہیں سکتے، اگلی بات تو آپ چھوڑ ہی دیں۔ تو یہ حدیث ہی بالکل جو ہے وہ منقطع ہے اور مردود روایت ہے، جس کی بنیاد پہ یہ پورے کا پورا ایک اسکول آف تھاٹ کھڑا کیا ہوا ہے۔ بھائیو، اسلام میں ایز سچ اورل سیکس کی کوئی ممانعت نہیں آئی، سوائے وہ قوم لوط والا جو اینل سیکس ہے اس کو ضرور ایڈریس کیا گیا۔ اس حوالے سے جتنی بھی باتیں کی جاتی ہیں وہ علماء کے فتوے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب فتویٰ ہوگا تو وہ ایکسپرٹ اوپینین ہے، وہ اجتہادی ایشو ہے، اس میں کوئی شخص بھی دلائل کے ساتھ کسی کے ساتھ اختلاف کر سکتا ہے، اور اس کو آپ کتاب و سنت کی نص کی طرح بالکل فائنل اتھارٹی نہیں مان سکتے، اس کے لیے دلائل دینے کی ضرورت ہوگی، زبانی کلامی نہیں کہ میرا دل نہیں مانتا، یہ چیزیں اس طریقے سے نہیں۔ بہرحال اورل سیکس کے حوالے سے میڈیکل ایشو ضرور ریزالو کرنا چاہیے، کیونکہ اس قرآن حکیم نے ہمیں دو ہی علوم بتائے ہیں،
ایک ریویلڈ نالج جو وہی کا علم ہے، اور دوسرا ایکوائرڈ نالج، دا نالج obtained تھرو آبزرویشنز اینڈ ایکسپیریمنٹس، سائنس کا علم۔ ان دو میں سے اگر ایک علم بھی یہ چیز ویریفائی کر دے کہ اس طرح کا ایکٹ جو ہے صحت کے لیے نقصان دہ ہے، تو پھر اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر یہ جو یورینیم ہے، اگر آپ اس کو نیکڈ ہاتھ لگائیں گے تو سکن کینسر اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ یہ قرآن و حدیث میں نہیں موجود لیکن سائنٹیفکلی پروف ہے، تو یہ اس کو پھر اس طریقے سے پریکٹس کیا جائے گا اور بچا جائے گا۔ اس حوالے سے میں نے گفتگو بھی کر دی ہے، مسئلہ نمبر 39، علم وحی اور علم سائنس کی اہمیت اور ان کا دائرہ کار، اہل سنت پاک.com پہ۔ بہرحال میں نے اشارتاً اب گفتگو کر دی ہے، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے، اس میں مزید ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ آخر میں سیکس کے اعتبار سے دو بڑے کریٹیکل ایشوز ہیں، ان کو ایڈریس کر دوں۔ بڑے دو اہم مسائل ہیں تاکہ کوئی تشنگی باقی نہ رہے۔ پھر بھی اگر کسی کی کوئی تشنگی باقی رہے، لیکچر کے اینڈ پہ پوچھ سکتے ہیں یا بعد میں بھی مجھے ای میل کر سکتے ہیں، mirza_95@yahoo.com۔ اور ای میل کے حوالے سے میں آج کل بڑی آزمائش سے گزر رہا ہوں۔ ای میلز جو ہیں وہ سینکڑوں ہزاروں تک پہنچ جاتی ہیں، اس لیے بعض کا 7-8 دن لگ جاتے ہیں میں جواب، یعنی پہلے تو ایک دن میں دے دیتا تھا، اب وہ ایک ہفتے سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ یہ تو ابھی شکر ہے جو اہل سنت پاک.com پہ آتی ہیں وہ ہمارے فرحان بھائی جواب دیتے رہتے ہیں، ورنہ وہ بھی دینی پڑے، اور واٹس ایپ کا جو علیحدہ سے معاملہ میں نے تو وہ مصیبت پالی نہیں ہوئی کیونکہ میں اس کو مینج کر نہیں سکتا۔ تو یہ آخر میں دو اہم ترین مسائل میں نے بیان کرنے تھے اسی سیکس ڈسپلن کے پوائنٹ آف ویو سے۔ پہلا مسئلہ ہے وہ ہے بڑی عمر کی رضاعت کا مسئلہ، یعنی اگر میں کھل کے بیان کروں کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کے پستان سے دودھ پی لے تو کیا اس سے رضاعت ثابت ہوگی؟ کیا نکاح ٹوٹ جائے گا؟ کیا اس طرح کا کوئی معاملہ ہو جائے گا؟ کیونکہ امام ابن تیمیہ نے اس قسم کا فتویٰ دیا اور وہ آج تک جو ہے وہ اہل حدیث کے گلے میں فٹ ہوا ہے۔ سارے تو نہیں، مطلب جو اہل علم ہے وہ تو سمجھتے ہیں کہ فضول فتویٰ تھا، ان کے نزدیک تو اس طریقے سے رضاعت ثابت ہو جائے گی اور نکاح بھی ٹوٹ جائے گا۔ تو میں اس کو ایڈریس کرتا ہوں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 5099 5099، مسلم میں 3568 3568، اور مشکات میں بھی ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3161، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رشتے دودھ کی وجہ سے، جو رشتے جو ہے وہ نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں، وہی رشتے دودھ پینے کی وجہ سے بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ یعنی اگر دو مختلف ماں باپ والے بچوں نے کسی ایک کامن عورت کا دودھ پی لیا ہے، اس عورت کی جو اولاد ہے وہ ان کے بہن بھائی بن جائیں گے دودھ کے رشتے کی وجہ سے۔ تو جس طریقے سے نسب جو ہے وہ حرمت والا رشتہ بنا دیتا ہے، اسی طریقے سے رضاعت کا رشتہ دودھ پینے کی وجہ سے بھی اسٹیبلش ہوتا ہے، اور وہ ایک دو بار دودھ پینے سے نہیں۔ وہ صحیح مسلم میں 3597 نمبر حدیث ہے، مشکات میں 3167 3167، کہ کم از کم 5 مرتبہ اگر کوئی عورت دودھ پلا دے کسی بچے کو تو پھر وہ بچہ جو ہے اس عورت کی جو ڈائریکٹ اپنی اولاد ہے اس کا وہ بہن بھائی بن جائے گا 5 دفعہ کم از کم۔ تو وہ محرمات ابدیہ میں داخل ہو جائے گا جن کا ذکر سورۃ النساء کی آیت نمبر 23، چوتھے پارے کی آخری آیت ہے سورۃ النساء آیت نمبر 23 میں۔ ہمیشہ کے لیے جو حرمت والے رشتے ہیں، یعنی ماں باپ کے ساتھ، اس طریقے سے دادی دادا، اس طریقے سے چچا تایا ماموں، یہ سارے رشتے جو حرمت والے ہیں وہ اسی ایک آیت کے اندر بیان ہوئے ہیں، سورۃ النساء آیت نمبر 23۔ بھائیو، اس حوالے سے جو احادیث کچھ پیش کی جاتی ہیں کہ اگر کوئی عورت پیالے میں اپنا دودھ نکال کے کسی مرد کو پلا دے تو وہ اس کے ساتھ حرمت والا رشتہ اس کا اس طریقے سے بن جائے گا، تو وہ اس کے لیے محرم ہو جائے گی، تو وہ احادیث منسوخ ہیں، اور ان کی ناسخ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود۔ اب امام ابن تیمیہ ان حدیثوں کے اوپر عمل کر کے انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کا دودھ پی لے تو نکاح بھی ٹوٹ گیا، ہمیشہ کے لیے وہ حرام ہو گئی، اور یہ سارا معاملہ، حالانکہ یہ حدیث موجود ہے بخاری اور مسلم دونوں میں۔ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5102، صحیح مسلم میں 3606، اور مشکات میں 3168 3168، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الرضاعۃ من المجاعہ، کہ جو رضاعت کا رشتہ ہے یہ بھوک کی عمر تک ہے۔ جب بچہ بھوک کی عمر میں دودھ مانگتا ہے، یعنی زبان سے نہیں وہ مانگ سکتا، بھوک کی عمر تک رضاعت کا رشتہ رہتا ہے، اور وہ قرآن حکیم میں 2 سال بتائی گئی ہے دودھ چھڑانے کی عمر۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کٹ فرما دیا کہ جو دودھ چھڑانے کی عمر ہے اس دوران اگر کوئی بچہ دودھ پی لے، اور وہ بھی صحیح مسلم کی حدیث کے تحت 5 مرتبہ، تو تب رضاعت کا رشتہ، دودھ کا رشتہ اسٹیبلش ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ تو اب جو بڑا مرد ہے وہ تو 2 سال کا تو نہیں ہے، تو اس میں ظاہر ہے کہ بالکل امپلائڈ ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا معاملہ کر لیتا ہے تو نہ رضاعت قائم ہوگی اور نہ میاں بیوی کا آپس میں کوئی نکاح ٹوٹنے والا معاملہ ہوگا۔ دوسرا اہم مسئلہ آج کا آخری، وہ ہے میرے بھائیوں عزل کا ایشو، یا ماڈرن لینگویج میں کنڈوم کا استعمال۔ عزل عربی میں کہتے ہیں الگ ہو جانے کو، یعنی جب میاں بیوی ازدواجی تعلق قائم کریں، ڈسچارج کے وقت وہ الگ ہو جائیں، اس کو کہتے ہیں عزل۔ اور اسی کی ماڈرن فارم جو ہے وہ کنڈوم ہے، فیملی پلاننگ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مفلسی کے ڈر سے فیملی پلاننگ کرنا اسلام میں قرآن حکیم کی آیات کی روشنی میں اس کی کوئی گنجائش موجود نہیں، قطعاً حرام۔ لیکن اگر عورت کی صحت کا ایشو ہو یا اولاد کی تربیت کے پوائنٹ آف ویو سے کسی کے لیے کوئی ریسٹرکشن ہو، وہ معاملہ الگ ہے، اس کے اوپر وہ والا فتویٰ نہیں لگے گا۔ اور اس کے ثبوت میں 3 حدیثیں پیش کروں گا، تینوں صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے۔ لیکن اس میں یاد رکھیں کہ جو لوگ اس حوالے سے مرد اپنی نس بندی کروا لیتے ہیں، یعنی سیکچولی ڈسیبل ہو جاتے ہیں ہمیشہ کے لیے، جان بوجھ کے میڈیکلی کروا لیتے ہیں، یا عورتیں اپنی یوٹرس نکلوا دیتی ہیں، اگر کوئی بیماری یا کینسر والا ایشو نہ ہو وہ الگ بات ہے کہ جی تاکہ جی ہمیشہ کے لیے معاملہ اسٹیبلش ہو جائے، یہ قطعاً حرام ہے اور بدعت کبریٰ ہے۔ یہ اللہ کی شریعت کو بدلنا ہے، اللہ کی تخلیق کو بدلنا ہے۔ سورۃ النساء نمبر 119 کے تحت یہ قطعاً حرام اور شیطانی فعل ہے۔ کوئی مرد جو ہے اپنے آپ کو خصی کروا لے، یا کوئی عورت اپنی یوٹرس اور ہم جو ہے وہ حمل کا جو ذریعہ ہے اس کا رحم، اس کو نکلوا دے۔ البتہ عزل جو ہے اس کی اجازت ہے۔ اس کانٹیکسٹ میں 3 حدیثیں ہیں، تینوں بخاری اور مسلم سے۔ پہلی حدیث صحیح بخاری میں 5208، مسلم میں 3561 اور مشکات میں 3184 کہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ قرآن حکیم نازل ہو رہا تھا اور ہم اپنی بیویوں کے ساتھ عزل کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اسے منع نہیں فرمایا، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے بارے میں خبر پہنچی کہ ہم عزل کرتے ہیں، یعنی بیویوں کے ساتھ جب صحبت کرتے ہیں تو ڈسچارج کے وقت الگ ہو جاتے ہیں تاکہ اولاد نہ ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں منع نہیں فرمایا۔ نبی پہ تو واجب ہوتا ہے منع کرنا۔ اور یہ جابر بن عبداللہ وہ ہیں جو 74 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی 62 ایئرز تک، 62 سال تک زندہ رہے، اور بخاری اور مسلم کی کئی احادیث کے راوی ہیں، اور 7 سب سے زیادہ 7 احادیث روایت کرنے والے صحابہ میں سے یہ ایک ہے، جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام۔ تو وہ کلیئر کٹ کہہ رہے ہیں، نہ قرآن میں اس کی حرمت آئی، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عزل کرنے سے منع کیا۔ دوسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 4138، مسلم میں 3544، مشکات میں بھی موجود ہے 3186 کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی لونڈیوں کے ساتھ صحبت کیا کرتے تھے اور پھر ہم عزل کر لیا کرتے تھے، تو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم اس طریقے سے عزل کرتے ہیں، الگ ہو جاتے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ ہماری لونڈیوں سے اولاد ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا حرج ہے کہ اگر تم اپنی بیویوں کے ساتھ عزل نہ کرو، کیونکہ جس جان نے دنیا میں آنا ہے قیامت تک کے لیے وہ تو آ کر رہے گی۔ لیکن آپ نے منع نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا جتنے مرضی ہیلے بازی کر لو، جتنے معاملات مرضی کر لو، جس جان نے دنیا میں آنا ہے اس نے آنا ہے۔ اور وہی اگلی حدیث ہے تیسری صحیح مسلم میں 3556، مشکات میں 3885۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ ہمیں یہ چیز ناپسند ہے کہ ہماری لونڈیوں سے اولاد، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم اپنی لونڈیوں کے ساتھ عزل کر لیا کرو۔ اس حدیث میں ہے کہ آپ نے خود کہہ دیا کہ کر لیا کرو اگر تم چاہو۔ پھر آپ نے ساتھ ہی فرمایا لیکن جو جان مقدر ہے دنیا میں آنا وہ آ کر رہے۔ یہی ہوتا ہے، وہ جناب وقفے کرتے رہتے ہیں، اکٹھے ہی 3 بچے ہو جاتے ہیں، پھر سارے کے ساتھ وہ کہتے ہیں پتہ ہی نہیں چلا، پتہ تو نہیں چلے گا، ظاہر ہے یہ معاملات تو اللہ کے ہیں۔ اور آپ کو بتاؤں یہ جو اولاد والا معاملہ ہے یہ خالصتاً اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ کئی پیغمبر ہیں جو بے اولاد ہیں، اور سورہ شورا کے آخری رکوع میں آیا اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویاں بے اولاد ہیں سوائے حضرت خدیجہ کے، یا ایک سیدہ ماریہ ہے، ان سے ایک بیٹے ابراہیم پیدا ہوئے، وہ بھی فوت ہو گئے۔ آپ کی ساری اولاد حضرت خدیجہ سے ہے، باقی آپ کی بیویاں جتنی ہیں وہ بھی بے اولاد ہیں۔ کیا ان کو اولاد کی تمنا نہیں ہوگی؟ سیدہ عائشہ کو، سیدہ حفصہ کو ہوگی، لیکن یہ ایکسکلوسیو اللہ تعالیٰ کا ڈسیزن ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جان مقدر ہے وہ آ کر رہے گی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد
وہ صحابی حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ میری لونڈی جو ہے وہ تو امید سے ہے، حاملہ ہو گئی ہے. آپ نے فرمایا میں نے تجھے کہا نہیں تھا کہ جو اولاد مقدر میں ہے وہ آ کر رہے گی، اس کو کوئی نہیں روک سکتا. تو یہ چیزیں یعنی انسان اگر سمجھتا ہے رک جائے تو ایسا نہیں. لیکن یہ یاد رکھیے یہ لونڈیوں والا معاملہ ہے. جو آزاد عورت ہے، کیونکہ ہماری بیویاں تو لونڈیاں نہیں ہوتی ہیں، تو آزاد عورتیں ہیں. آزاد عورت کے ساتھ عزل کرنے کے لیے بیوی کی اجازت کی بھی ضرورت ہے. مرد اپنی مرضی سے یہ ڈیسیژن نہیں کر سکتا. یہ ساری احادیث لونڈیوں سے ریلیٹڈ ہے. آزاد عورت اور بیویوں کے معاملے میں میاں بیوی دونوں کا راضی ہونا ضروری ہے. لہذا اس حوالے سے صحیح مسلم سے ایک حدیث جو پیش کی جاتی ہے اور کچھ اور روایتیں کہ عزل کرنا گویا کہ زندہ بچے کو گاڑ دینا ہے یا اولاد کا قتل ہے، وہ تمام احادیث کراہت کے اوپر مبنی ہے یا پھر وہ منسوخ تصور کی جائیں گی ان احادیث کی روشنی میں. اور الحمدللہ اسی پہ امت کا اجماع ہے. عزل کے جواز کے سب لوگ قائل ہیں، جس کی ماڈرن فارم جو ہے وہ کنڈوم کا استعمال ہے. لیکن اگر ایک دفعہ پریگنینسی آئیڈینٹیفائی ہو جائے، خواہ ایک دن کی ہو، لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی علیحدہ 40 دن ہی گزرے نا جی، 40 دن کے اندر ایک دن کی بھی پریگنینسی ہو، اس کو ضائع کروانا قطعا حرام گناہ کبیرہ ہے. اولاد کا قتل ہے، خواہ ایک دن کی. کوئی اس میں نہیں ہے جی چوتھے مہینے روح ڈالی جاتی ہے. بھائی چوتھے مہینے روح ڈالی جاتی ہے تو اس سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ بچہ بڑا تو ہو رہا ہوتا ہے. روح کے ساتھ زندگی کا ایشو اور ہے، روح کے بغیر بھی ایک زندگی ہے، وہ ایشو اور ہے. وہ بھی تو بچہ جو ہے ایک ایمبریو سے ایک جو ہے وہ جنین سے معاملات بڑھتے بڑھتے آگے جاتے ہیں، تو وہ بھی ایک زندگی ہے. روح کے ساتھ ایک اور زندگی ہے، روح کے بغیر بھی زندگی اس کے اندر موجود. اسی لیے اگر مردہ بچہ بھی پیدا ہو تو راجع قول جامعہ ترمذی اور ابو داؤد کی حدیث کے تحت یہی ہے کہ اس کا جنازہ بھی پڑھایا جائے گا. اور لوگ کہتے ہیں جی زندہ پیدا ہوگا تو پھر پڑھایا جائے گا. مردہ بھی پیدا ہو ماں کے پیٹ میں تو وہ زندہ ہی تھا نا، ایگزسٹ تو کرتا تھا. تو افضل قول یہی ہے کہ اس کا جنازہ پڑھا جائے گا. تو یہ میرے بھائیوں کچھ اس حوالے سے چیزیں تھی جو میں نے بیان کر دی. البتہ اگر کسی عورت کی زندگی موت کی کشمکش بن جائے، اس صورت میں اگر وہ پریگنینسی کا بھی ضائع کروا دیتی ہے پھر اس پہ شرعی گرفت نہیں. لیکن زندگی موت کی کشمکش اس سے کم پہ نہیں. صحت کا معاملہ نہیں، بیوی کمزور ہے، یہ معاملہ نہیں. واقعی زندگی موت کی کشمکش بن جائے تو پھر وہ اسی طریقے سے جو سورۃ النحل کے اندر آیا کہ اس وقت تو اگر کوئی کلمہ کفر بھی کہہ دے اور دل میں ایمان ہو تو اللہ تعالیٰ گرفت نہیں فرمائے گا. اور اس حوالے سے ہمارے پڑوسی ملک انڈیا کے اندر آج سے کئی سال پہلے، تقریباً 15 سال پہلے کی رپورٹ ہے کہ روزانہ 3000 بچیاں ماں کے پیٹ کے اندر ہی پریگنینسی ان کی ضائع کر دی جاتی ہے جب یہ پتا چلتا ہے کہ یہ بچیاں ہیں. یعنی قرآن اگر کہتا ہے نا بچیوں کو دفن کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے، تو یہ گناہ آج تک چلتا ہے. بیسک ہیومن انسٹنکٹ تو بدلی نہیں ہے نا. 3000. اسی وجہ سے انڈیا میں مردوں کی تعداد عورتوں سے زیادہ ہے. ویسے آپ حیران کن بات آپ کو بتاؤں، اس سال پاکستان کی رپورٹ بھی آئی ہے. پہلے پاکستان میں 52% عورتیں تھیں اور 48% مرد تھے، لیکن اب مردوں کی پرسنٹیج عورتوں سے پاکستان میں بھی بڑھ گئی. اور اس کی مین ریزن ہی یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اللہ تعالیٰ پالنے والا ہے. 1901 کے اندر یعنی جب 20ویں صدی کا آغاز ہوا 1 ارب آبادی تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے سائنس کی ترقی کرائی، انسان نے بیماریوں کا کنٹرول اس فزیکل فینومینا آف نیچر سے سیکھ لیا. اور اس وقت 1901 میں کہا جاتا تھا کہ 2001 کے اندر اگر دنیا کی آبادی ڈبل ہو گئی نا تو روٹی نہیں کوئی کسی کو ملے گی. اس وقت 1 ارب تھی 100 سال پہلے یا آج سے 116 سال پہلے. تو 100 سال کے بعد 2 ارب آبادی نہیں ہوئی ہے، 3 ارب بھی نہیں ہوئی، 4 ارب بھی نہیں ہوئی، 5 ارب بھی نہیں، 6 ارب بھی نہیں، 7 ارب آبادی ہو چکی ہے. لیکن زمین نے اپنے خزانے اگل دیے. آپ جدھر جائیں، میں قسم سے منڈی سے گزرتا ہوں اتنا فروٹ ہے ختم نہیں ہوتا. اس وقت موچی جوتیاں بناتے تھے، آج چائنا نے مشینوں کے اوپر اتنی جوتیاں بنا دی ہیں کہ دنیا میں 6 ارب انسان اگر ہر انسان 10 جوڑے بھی خرید لینا وہ ختم نہیں ہوتے. تو سائنس نے ترقی کی ہے. جس زمین سے 40 من گندم نکلتی تھی آج 400 من نکل رہی ہے، 10 گنا زیادہ. امریکہ لاکھوں ٹن گندم ہر سال پیسیفک اوشن میں بحر الکاہل میں ضائع کر دیتا ہے. ایکسیسو پیدا ہوتی ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں گندم کی پرائس کو کنٹرول کرنے کے لیے لاکھوں ٹن گندم ضائع کی جاتی ہے. معاذ ابن جبل کہتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں نماز فجر پڑھانے کے لیے تشریف نہ لائے. قریب تھا کہ ہم سورج کے طلوع ہونے کا مشاہدہ کر لیتے، یعنی بالکل سورج طلوع ہونے کے قریب تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت تیزی سے تشریف لائے، چنانچہ نماز کے لیے اقامت کہی گئی اور نبی علیہ السلام نے بڑی مختصر سی نماز فجر پڑھائی. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام پھیرا تو بآواز بلند فرمایا اپنی جگہوں پر ایسے ہی بیٹھے رہو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا
میں ابھی تمہیں بتاتا ہوں کہ میں تمہیں نماز پڑھانے کے لیے کیوں نہیں آیا، یعنی میں اتنا لیٹ کیوں آیا، اس کی ریزن بتاتا ہوں۔ میں رات کو بیدار ہوا، وضو کیا، جس قدر مقدر میں تھا میں نے نماز پڑھی، مجھے نماز میں اونگ آنے لگی حتیٰ کہ وہ مجھ پر غالب آ گئی، تب میں نے اپنے رب کو بہترین صورت میں دیکھا، خواب کے اندر۔ کائنات میں ایک ہی ہستی ہے جس نے اللہ کو دیکھا ہے، وہ نبی علیہ السلام ہے، اور وہ بھی خواب میں۔ ہاں جنت میں سب لوگ دیکھیں گے لائیو انشاءاللہ، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے اپنے رب کو بہترین صورت میں دیکھا، چنانچہ میرے رب نے مجھ سے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عرض کیا میرے رب میں حاضر ہوں۔ فرمایا فرشتے کس چیز کے بارے میں بحث و مباحثہ کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا میں نہیں جانتا، یعنی خواب میں انہوں نے دیکھا کہ فرشتے کو آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، لیکن نبی اسلام کو آواز نہیں آ رہی تھی، صرف ان کی آپس میں بحث و تکرار نظر آ رہی تھی۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا یا اللہ میں نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ نے 3 مرتبہ ایسے ہی فرمایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے رب کو دیکھا کہ اس نے اپنا ہاتھ میرے کندھوں کے درمیان رکھا، حتیٰ کہ میں نے اس کے انگلیوں کے پوروں کی ٹھنڈک اپنے قلب اور سینے میں محسوس کی، یعنی یہ ہاتھ جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، دونوں شانوں کے درمیان رکھا تو میں نے اپنے سینے میں اپنے رب کے ہاتھ کی ٹھنڈک محسوس کی، اور میرے سامنے ہر چیز واضح ہو گئی اور میں نے پہچان لیا۔ یعنی وہ جو فرشتوں والا معاملہ تھا وہ غیبی خبر اللہ تعالیٰ نے ٹرانسفر کر دی۔ پھر اب اللہ تعالیٰ نے دوبارہ پوچھا محمد، میں نے عرض کیا میرے رب میں حاضر ہوں۔ فرمایا مقرر فرشتے کس چیز کے بارے میں بحث کر رہے تھے؟ میں نے عرض کیا گناہ مٹا دینے والے اعمال کے بارے میں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ محمد وہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا جو کچھ اب فرشتوں والا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ٹرانسفر ہو گیا کہ باجماعت نماز پڑھنے کے لیے پیدل چل کر جانا، یہ گناہ مٹا دینے والے اعمال ہیں، جو سورۃ الانعام میں سورہ طٰہٰ کے اندر آتا ہے نا کہ جو گناہ ہے وہ نیکیاں جو ہیں گناہوں کو مٹا دیتی، تو یہ سورہ ہود کے اندر نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی۔ تو وہ کون سی نیکیاں ہیں؟ پیدل نماز کے لیے چل کے جانا، نماز کے بعد مسجد میں ہی بیٹھے رہنا، یہ دوسری نیکی، ناگواری کے باوجود اچھی طرح مکمل وضو کرنا، یعنی سردیوں میں تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، ظاہر ہے آپ اگر صحیح کامل وضو کرتے ہیں۔ فرمایا پھر وہ کس چیز کے بارے میں بحث کر رہے تھے؟ میں نے عرض کیا درجات کے بارے میں۔ تو اللہ نے فرمایا وہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کھانا کھلانا، کسی غریب کو کھانا کھلانا، نرمی سے بات کرنا، یعنی اگر کسی کو آپ نے کچھ دینا نہیں ہے کم از کم اسے جھڑک تو نہ دے بلکہ نرمی سے بات کرے، اور جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھنا، یعنی تہجد کے لیے اٹھنا، اور ایک تو ڈیٹم لیول ہے جو ہم پہ فرض ہے وہ فجر کی نماز ہے کہ آپ نے اٹھ کے نماز پڑھنی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سر وہ کلائمیکس ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد کچھ مانگنا ہے تو مانگ لو۔ اب نبی علیہ السلام نے جو اپنے رب سے مانگا ہے وہ ہے اصل میں دعا، اور اسی دعا کی وجہ سے اسی حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے نبی کا یہ خواب سچ ہے، اس کو یاد کر لو اور لوگوں تک پہنچاؤ۔ کس لیے؟ کہ سبحان اللہ کہ اس لیے کہ جو میں نے مانگا نا وہ بھی اپنے رب سے مانگے، اور یہ دعا الحمدللہ میں نے 1994 میں یاد کر لی تھی جب میں FSC میں تھا، 8 سے 25 سال پہلے جب مجھے پہلی دفعہ یہ دعا پتہ چلی تھی۔ اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی واذا اردت فتنة فی قوم فتوفنی غیر مفتون واسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک۔ اللہم انی اسألک فعل الخیرات، اے اللہ میں تجھ سے نیک اعمال کا سوال کرتا ہوں کہ میں نیک اعمال کروں، وترک المنکرات اور تمام گناہوں کو چھوڑ دینے کا سوال کرتا ہوں، وحب المساکین اور مسکینوں کی محبت، یعنی جو کچھ فرشتوں کی بحث تھی اور حضور علیہ السلام نے جواب دیا اسی وقت آپ نے اس کو دعا بنا لیا۔ وَأَن تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي، اور یہ کہ تو مجھے بخش دے اور مجھ پہ رحم فرما۔ وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةَ فِي قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ، اور اگر تو کسی قوم کو فتنے میں مبتلا کرنے کا ارادہ کرے تو یا اللہ مجھے فتنے سے بچا لے۔ لوگ تو کہتے ہیں نا جی وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا نہیں کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے کہنا چاہیے صبر مانگنا چاہیے، نہ، اللہ تعالیٰ سے پہلی دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فتنے میں مبتلا ہی نہ کر، اور اگر تو نے میری ڈیسٹنی میں لازمی رکھا ہے اس آیت کے تحت کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تو پھر اگر مجھے یہ کرنا چاہتا ہے تو پھر مجھے ثابت قدم رکھ۔ پہلی دعا یہ ہے وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةَ فِي قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ، اے اللہ مجھے فتنوں سے بچانا۔ اللہم انی اسألک حبک،
اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، وحب من یحبک، اور میں ہر اس شخص کی محبت اس سے مانگتا ہوں جس سے تو محبت کرتا ہے، یعنی سارے انبیاء کی محبت، اہل بیت کی، صحابہ کی، نیک لوگوں کی۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک، اور میں اللہ ہر اس عمل کی محبت تجھ سے مانگتا ہوں جو مجھے تیرا قرب عطا کر دے، یعنی میرا ہر عمل ایسا ہو کہ جو مجھے تیرے قریب کر دے۔ ایک تو وہ دعا ہے نا ابو داؤد کے اندر، سنن نسائی میں، کہ معاذ ابن جبل ہی کو نبی نے فرمایا تھا اے معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، ان کے یا رسول اللہ میں بھی کرتا ہوں، تو فرمایا معاذ یہ دعا کبھی نہ چھوڑنا، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یہ وہی دعا ہے، اے اللہ میں تیری مدد چاہتا ہوں تیرا ذکر کرنے پر، شکر ادا کرنے پر، اور اچھے طریقے سے عبادت کرنے۔ اور نسائی میں الفاظ ہیں اللہم کے ساتھ، یہ دونوں الفاظ تھی، ربی اعنی اور اللہم اعنی، دونوں الفاظ سنت سے ساتھ۔ تو یہ دعا کی، پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ خواب حق ہے، اسے یاد کر لو اور دوسروں کو بھی بتایا کرو۔ لو جی میں نے تو اس سنت پہ کئی دفعہ عمل کیا، آج پھر عمل کر لیا ہے، دوسروں تک یہ بات پہنچائیے کہ یہ دعا سر 748 مشکات شریف میں سے حدیث ڈاؤن لوڈ کریں، بلکہ یہ آپ واٹس ایپ گروپ میں بھی نا یہ اس کا پورشن بنا کے نا وہ نکال کے لوگوں کو بھیجیں کہ دعا یاد کریں ترجمے سمیت۔ تو میں تو الحمدللہ مانگتا ہوں یہ دعا عام حالت میں بھی مانگیں اور نماز کے تشہد میں بھی یہ دعا مانگا کریں، کئی دعاؤں کو یہ دعا کور کرتی ہے۔ تو آپ علیہ السلام فرمایا اسے یاد کرو، دوسروں کو بھی بتاؤ۔ پھر امام مشکات والے لکھتے ہیں کہ حدیث مسند احمد میں بھی ہے اور ترمذی میں بھی ہے، اور امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور امام ترمذی کہتے ہیں میں نے محمد بن اسماعیل بخاری سے جب پوچھا تو انہوں نے فرمایا یہ حدیث صحیح ہے۔ اس حدیث کا نمبر مشکات میں 748 ہے، اور مسند احمد میں جلد 5 حدیث اور صفحہ نمبر 243 پہ 22,465 ہے۔ ترمذی میں آپ کو آسانی سے مل جائے گی 3235 ترمذی کے اندر۔ تو یہ وہ جو پروگرام اٹینڈ کیے 60 پلس ان کی ایج تھی، تو ان کا دماغ کھل گیا۔ پہلے وہ اتنے کٹر دیوبندی تھے کہ ان کی دکان کے بالکل ساتھ اہل حدیث کی مسجد تھی، لیکن انہوں نے پوری زندگی کبھی ادھر نماز نہیں پڑھی تھی، اور نمازی پکے، اذان ہوتی تھی وہاں سے اتنی دور موٹر بائک چلا کے اپنی دیوبندیوں کی مسجد میں نماز پڑھ کے واپس آتے تھے۔ تو ان کی اولاد بھی کنکلوڈ کر بیٹھی تھی کہ ان کے لیے تو کوئی ہدایت نہیں، لیکن ہدایت تو اللہ کی۔ پھر ان کو ہمارا تعارف ہو گیا، اس کی اصل انہوں نے سوچنا شروع کیا۔ ہم کسی کو کنورٹ نہیں کرتے ہیں، صرف سوچنے کی حص اس میں اجاگر کر کہ یہ جو کچھ بھی آپ سے بیان کرتے ہیں یہ بتائیں لکھا کہاں ہوا ہے۔ پمفلٹ پڑھنے شروع کیے، اب وہ پمفلٹ جب پڑھتے تھے جا کے علماء سے سوال کرتے تھے، آپ تو یہ بتاتے ہو حدیث میں تو یہ لکھا ہوا ہے۔ تو پہلے تو علماء برداشت کرتے رہے کہ پرانا بندہ ہے، مسجد کا بانی ہے، اگنور کرو، چندہ بھی آ رہا ہے اگنور کرو۔ پھر جمعے والے دن ایک دن مولانا صاحب نے جو ہے وہ جمعہ پڑھایا، جیسے میں کہتا ہوں وہ قرآن و سنت سے مولانا شریف کو باہر نکالے۔ مولانا شریف صاحب بیچ میں گھسے، انہوں نے کہہ دیا کہ جی صحابہ کہف کا کتا جڑا ہے نا وہ بھی جنت ہی جائے گا، قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ اندازہ کرو، قرآن میں نہیں لکھا ہوا، مولانا شریف میں لکھا ہوا ہے، معذرت کے ساتھ۔ جب تک آپ کنویں سے کتا نہیں نکالیں گے، آپ جتنے مرضی ڈول نکالیں کنویں کا پانی پاک نہیں۔ تو اس طرح کے جو علماء سو ہیں، علماء حق کی تو ہم عزت کرتے ہیں، علماء سو کی بات کریں، ان کو جب تک آپ باہر نہیں نکالیں گے مولانا شریف کو قرآن کی تفسیر سے، احادیث کی شروحات سے، تو قرآن و حدیث پاک نہیں ہوگا جب تک ان کو نکالیں گے۔ تو انہوں نے ان سے پوچھ لیا کہ کہاں لکھا ہوا ہے، انہوں نے کہا جی قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ ان کا حوالہ دیں، ان کا حوالہ پھر آپ کو اگلے جمعے میں جمعہ پڑھا رہا ہے، حوالہ اگلے جمعے سورۃ الکہف قرآن میں موجود ہے۔ انہوں نے مجھ سے ڈسکس کیا جی اس طریقے سے انجینئر صاحب کو لکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا جی اصحاب کہف کا بھی ذکر ہے، کتے کا بھی ذکر ہے، لیکن یہ آگے کہاں نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ سورۃ الکہف پڑھ کے دیکھ لیں، پارہ نمبر 15 سے شروع ہو کے 16 میں ختم ہوتی ہے۔ پہلی 26 آیات جو ہے اصحاب الکہف کے واقعے کے اوپر ہے، اس میں کتے کا بھی ذکر ہے، اس کے غار کے دہانے پہ بیٹھے ہونے کا بھی ذکر ہے، اس کے روب دار ہونے کا بھی ذکر ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ اگلی کہانی کوئی نہیں ہے۔ ان کا جی کانفیڈنٹ ہے۔ میں نے کہا آپ قرآن خود، انہوں نے قرآن پورا خیر پڑھا تو کچھ نہ ملا، وہ اگلے جمعے پہنچے تو وہ پھر آپ کو پتا ہے اس سے اگلے جمعہ کرتے کرتے تھیندے پھر تھی ان کو سمجھ آ گیا کہ معاملات بگڑ گئے۔ پھر آہستہ آہستہ اللہ نے ان کو ہدایت دی۔ اب یہ حالت ہے کہ کام تو وہ لکڑی کا کرتے ہیں، لیکن کوئی مولانا شریف بھی ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا۔ 70 پلس ان کی ایج ہے، کسی مدرسے سے نہیں پڑھے ہوئے، صرف وہ جھوم کے کہتے ہیں کہ نام ہے وابی، نام ہے بابی، میں ہوں مسلم۔ تو وہ کئی وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ جناب علی بھائی نے تعلیم بالغہ شروع کر دی ہے، یعنی مولویوں کو بھی پڑھنے میں ڈال دیا ہے کہ اب مولویوں کے مقتدی جنہوں نے پوری زندگی سہمی ہوئی زندگی گزاری تھی ان کے سامنے، آج ان کے سامنے جب وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ کہاں لکھا ہوا ہے تو جواب نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں کیڑے اسٹیشن تو بول رہے ہیں، پتہ لگ گیا۔ تو یہ اصحاب کہف کے بارے میں، حضرت عزیر کے گدھے کے بارے میں، اصحاب کہف کے کتے کے بارے میں، یونس علیہ السلام کی مچھلی کے بارے میں، اور بھی چیزیں ہیں نا سر، سلیمان علیہ السلام کا حدود،
وہ تسی نہیں پڑھیا. اور بڑی ساری چیزیں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مینڈا, وہ سارے کہتے ہیں جنت ہی جان گے, سر کوئی جنت میں نہیں ہے. صحیح مسلم میں بس اتنا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جانوروں کو زندہ کرے گا. اگر بغیر سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری نے دنیا میں سینگ مارا ہوگا تو اس کو بس بدلہ دلوایا جائے گا, اس کے بعد ان کو برابر کر دیا. جانور کوئی جنت میں نہیں جائے. جنت ساڑھے ابا جی دی سیدنا آدم علیہ السلام, ٹھیک ہے, جانوروں کی میراث نہیں ہے جنت. یہ سب جھوٹ بولا ہوا ہے. اصحاب الکہف جو ہے نا, یہ انسانی ہسٹری میں یونیک پرسنالٹیز. پیغمبر بھی نہیں تھے, پیغمبر کے اصحاب بھی نہیں تھے, اور پیغمبر کے تابعین بھی شاید نہ ہو, تبع تابعین میں حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. لیکن اللہ نے ان کے ساتھ وہ معجزہ کیا جو کسی پیغمبر کے ساتھ بھی نہیں. سورۃ البقرہ میں حضرت عزیر کا نام تو نہیں آیا, وہ تورات میں ملتا ہے, لیکن اتنا ہے کہ پیغمبر, وقت کے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال کے لیے سنا, لیکن اصحاب الکہف کو اللہ تعالیٰ نے 300 سال کی, عیسوی اعتبار سے یعنی سولر کیلنڈر کے اعتبار, اور لیونر کیلنڈر کے اعتبار سے 309 سال جو قرآن میں سورۃ الکہف ہے. سورت نمبر 18 ہے قرآن پاک میں, پارہ نمبر 15 میں پہلی 26 آیات پڑھ لیں تو سورۃ الکہف میں آپ کو اصحاب الکہف کا پورا واقعہ پتہ چلتا ہے. اور یہ کرسچن ٹریڈیشن میں بھی 7 سلیپرز کے نام سے مشہور, 7 یعنی اللہ کے نیک بندے سونے والے, اور 8واں ان کا کتا تھا. کرسچنز بھی ان کو اولیاء اللہ کے طور پر مانتے. یہ سمجھ لیں حضرت عیسیٰ کے تبع تابعین میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع سماوی یعنی دنیا سے اٹھائے جانے کے آلموسٹ آپ سمجھ لیں 100 سال بعد کا یہ واقعہ ہے. 146 عیسوی, آج چل رہا ہے 2019 14 نومبر. قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے چند نوجوان تھے, بوڑھی ہڈیاں نہیں بات قبول کرتے, چند. اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا. چند نوجوان تھے جب انہوں نے ایک غار میں پناہ, اور وہاں انہوں نے دعا کی, اے رب ہمارے آتینا من لدنک رحمہ, ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما, اور ہمارے ہر معاملے میں کامیابی کی کوئی راہ نہیں. اتنی کامل دعا ہے. میں اکثر اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں, اس سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں ہم نے اس کمزور سے پلیٹ فارم سے یہ جو دعوت لانچ کی ہے, اور آج تمام مکاتب فکر پہ سارے بر اعظموں پہ جا کے چھا گئی ہے, اس کے پیچھے جو روح ہے وہ یہ دعا ہے. کیونکہ میں بھی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرتا تھا کہ اصحاب الکہف کے ساتھ انہیں غیر معمولی واقعہ کر دیا. پوری رومن امپائر بت پرست ہے, اور 7 نوجوان اسلام قبول کرتے ہیں تو انہیں ان کے ساتھ معجزہ کیا. آج یہاں سب کانٹیننٹ میں بھی اکثریت دین کے نام پہ گمراہی ہے. ہماری آواز کیسے لوگوں تک پہنچے, ان مکاتب فکر تک جن کی کروڑوں فالور, لاکھوں مسجدیں, لاکھوں علماء, اس کے پیچھے یہ راز ہے کہ میں دعاؤں میں, اپنی تشہد کی دعاؤں میں, عام دعاؤں میں یہ دعا آپ دیکھتے ہیں. ہر درس قرآن سے پہلے میں پڑھتا ہوں ربنا آتینا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا. اس کے علاوہ بھی حضرت یونس علیہ السلام کی دعا لا الہ الا انت سبحانک انی, اور دعائیں. تو یہ اصحاب الکہف چند نوجوان تھے, توحید کی دعوت انہوں نے قبول کی. بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہو کے انہوں نے اعلان کیا کہ ہم تجھے تیری عبادت نہیں کریں گے, کیونکہ رومن امپائر میں اس وقت بت پرستی تھی اور اس ایمپرر کو خدا مانا جاتا. انہوں نے کہا تو بھی ہماری طرح کا انسان ہے, اپنے آپ کو نیند سے, کھانے پینے سے آزاد نہیں کر سکتا, ہم تیری عبادت کیوں کریں, ہم اس رب کی بات کریں گے جس نے آسمان کو. پھر پرسیکیوشن شروع ہوگی. اچھا ہے یہ ایلیٹ کلاس سے تھے, شاہی فیملی سے تعلق رکھنے والے یہ لوگ تھے. پھر ان کے دل میں اللہ نے بات ڈال دی کہ پہاڑ میں جا کے پناہ لیتے تاکہ ہم ان کے ظلم و ستم سے بچ سکیں. تو یہ ایک پہاڑ پہ چلے گئے, ایک غار میں. یہ پورا واقعہ قرآن پاک میں آیا ہے. اللہ فرماتا ہے انہوں نے غار میں پناہ لی, اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو ہم نے وہاں پہ تھپکی دے کے سلا دیا. ہائے ہائے ہائے, اللہ نے کہا میں نے تھپکی دی, ان کے کانوں پہ تھپکی دی. اچھا یہ جو آیات ہے نا, جس کو رات کو نیند نہ آتی ہے, لوگوں کا تجربہ ہے. یہ والی آیات رات کو پڑھ کے سوئیں نا, تھپکی والی تو نیند آ جاتی. ظاہر تجربے سے ہے نا. کئی صحابہ کرام نے قرآن میں کئی وظائف ڈسکور کی. میرا مسلم شریف میں حدیث بھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا زمانہ جاہلیت کی بھی اگر ہے اس طریقے کے دم مجھ پہ پیش کرو, اگر شرک نہیں تو کرتے رہو. تو اس سے تو بدر اولا قرآن میں سے کسی نے کوئی چیز ڈسکور کر لی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ان کی کروٹیں بھی بدلا دیتے تھے, بیڈ سول نہ ان کو ہو جائے. کروٹ بھی اللہ خود بدلاتا تھا. ظاہر ہے ایک جگہ لیٹے رہیں گے تو, حالانکہ یہ بھی معجزہ ہو سکتا تھا کہ لیٹے رہیں اور کچھ بھی نہ ہو, لیکن فزیکل فنومنا بھی ساتھ ساتھ چل جائے. اور اللہ نے فرمایا اس غار کا دہانہ ایسا تھا کہ ڈائریکٹ سورج کی روشنی نہیں آتی تھی, ٹیوب لائٹ آتی تھی. یعنی اس کا دہانہ آپ سمجھ لیں نارتھ کی طرف تھا, تو سورج یہاں سے ہوتا ہوا ادھر چلا جاتا تھا. انڈائریکٹ لائٹ آتی تھی, ڈائریکٹ لائٹ بھی نہیں آتی تھی. وہ سوئے رہے. اور اللہ تعالیٰ ماتا 300 سال 309 سال تک, یعنی لیونر کیلنڈر کے مطابق, اور سولر کیلنڈر کے مطابق 300 سال بنتے ہیں. وہ سوئے رہے. اور پھر میں ان کا ایک کتا ہے جو اس غار کے دہانے پر ہے, اور اس کی اتنی ہیبت ہے کہ اگر کوئی یعنی غار کے دہانے پہ جائے بھی نا تو اس کتے سے وحشت کھا کے وہ بھاگ جائے. وہ حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ. اب وہ کتا بھی ایسا تھا کہ وہ ایک جگہ تھا, بس اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی سلا دیا, لیکن اس کا روب ایسا تھا کہ کوئی اس غار کے قریب بھی اگر کوئی بولا بھٹکا وہاں پہ پہنچ بھی جائے, ورنہ تو جب تک سارے غار نہ جج کیے جائے پتہ نہیں چل سکتا. اور پھر کافروں نے یہ کیا کہ ان کے ناموں
کی تختیاں لکھ کے ان کے اوپر سزا جو تھی وہ ایک تختی رقیم اسے کہا جاتا ہے، اصحاب الرقیم بھی انہیں کہا جاتا ہے، اس غار کا منہ بند کر کے وہاں پہ رکھ دی، اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ صرف شکست و ریخ ہونا شروع ہوا، وہاں سے راستہ کھل گیا، اور اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اسی دوران رومن امپائر کا جو کانسٹنٹائن II تھا نا 337 عیسوی میں، اس نے مرتے مرتے عیسائیت، اب عیسائیت قبول کرنے کا مطلب یہ تھا کہ پوری رعایا نے عیسائیت قبول کر لی، پوری رومن امپائر کرسچن ہو گئی اس وقت کے مسلمان، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے 300 سال کے بعد، ورنہ ان 300 سالوں میں عیسائیوں نے بڑے ظلم اٹھائے ہیں ان بت پرستوں کے ہاتھ، وہ تو ایک پوری داستان ہے۔ تو اب وہ جب اٹھے تو وہ آپس میں کلام کرنے شروع ہو گئے کہ ہم کتنی دیر سوئے ہیں، دن یا دن کا کچھ حصہ، ان کو آئیڈیا نہیں ہوا، کیونکہ علم غیب نہیں تھا اس زمانے میں ہوتا ان کو پتہ، حضرت عزیر علیہ السلام کو نہیں پتا چلا میں 100 سال سویا رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا۔ اب اٹھے تو انہوں نے خیر آپس میں کیا، پھر انہوں نے کہا چلے ایک بندے کو بھیجتے ہیں، اب جیسے اچھا 300 سال بھوک نہیں لگی، اٹھے تو بھوک لگ گئی، تقاضے شروع، وہ معجزانہ طور پہ سوئے ہوئے تھے، تو انہوں نے وہ اشرفیاں دے کے ایک بندے کو بھیجا اور کہا دیکھنا کوئی پاکیزہ مال لے کے آنا ہے، کوئی ہم تو حرام کا کوئی مال نہیں کھائیں گے۔ شریعت ساتھ ساتھ چل رہی ہے، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بادشاہ کا دور ہے، چھپ چھپا کے، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ سر 300 سال گزر چکے ہیں، اور رومن امپائر جو ہے وہ ان کا دین وہی ہے جو ان کا دین ہو چکا ہے۔ اب وہاں جب پہنچے تو وہاں انہوں نے حالات بدلے ہوئے دیکھے، کسی دکان سے وہ خریداری کرنے لگے تو وہ جب اس نے پرانے زمانے کے سکے دیکھے، اس نے کہا لگتا ہے کہ اس بندے کے ہاتھ کو خزانہ لگ گیا، شور مچ گیا، ان کو پکڑ کے لے گئے۔ تو آہستہ آہستہ پھر ان کی حقیقت کھل گئی کہ یار یہ تو وہ لوگ ہیں، پتہ تھا ان کو کہ اس طرح 7 سلیپر کسی غار میں سوئے ہوئے ہیں، تو وہ تو پھر وہاں کے اولیاء اللہ ڈکلیئر ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس واقعے کے ذریعے ہم نے ان لوگوں کا ایمان بھی مضبوط کیا کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد زندہ کر سکتا ہے، کیونکہ اس حوالے سے کوسچن شروع ہو گئے تھے، اللہ تعالیٰ مردوں کیسے اٹھائے گا، یہ بہت بڑا معجزہ تھا کہ 300 سال بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا۔ اس کے بعد پھر صرف اتنا ہی ملتا ہے کہ لوگوں نے یعنی ارادہ کیے، بعض لوگوں نے کہا کہ اس پہ ہم مسجد بنائیں گے، یہ کریں گے، بعض نے کہا یہ کریں گے، بہرحال ان کی غالب اکثریت انہی کی تھی جنہوں نے اس پہ مسجد بنا لی، جس سے وہ مزارات پہ مسجد کا ثبوت بھی لیتے ہیں، اور اس کو میں نے کلپ ریکارڈ کرا کے اس کا جواب بھی دیا۔ آج میں اس مزے کو تیکھا نہیں کرنا چاہتا، اس ٹاپک کو میں چھوڑ دوں۔ بال پھر انہوں نے یار دعا کی، قرآن میں تو بس اتنا ہی ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی پھر وہاں سے روح نکال لی، فوت ہو گئے، لیکن وہ کرسچن ٹریڈیشن میں اولیاء اللہ کے طور پہ مشہور، ابھی بھی آپ دیکھیں قرآن کے تاریخی مقامات پہ لوگوں نے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں، کبھی کسی غار کو ڈکلیئر کرتے ہیں، اب کسی کو نہیں پتا وہ کون سا غار ہے، بعضوں نے تو ان کی ہڈیاں بھی نکالی ہوئی ہیں کہ یہ جی ان کی ہڈیاں ہیں، اللہ کو پتا ہے کدھر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا معجزہ ہوا ان کے توحید والے سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس قصے کو بڑا لائٹلی بیان کیا ہے۔ اس حوالے سے اللہ نے کہا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ یہ جو اصحاب کہف اور اصحاب رقیم تھے یہ ہماری قدرت کی کوئی عجیب نشانی ہے؟ کوئی عجیب نہیں ہے، اللہ تو اس سے بڑے بڑے کام کر رہا ہے۔ ہائے 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 سر، اسی لیے میں کہتا ہوں کائنات میں ہونے والی ہر چیز معجزہ ہے، لیکن ہم ان معجزوں کے عادی ہو چکے ہیں۔ سر انڈے سے چوزا نکلنا یہ اصحاب کہف کے 300 سال بعد اٹھنے سے بڑا معجزہ ہے۔ انڈے میں دور دور تک ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آتی کہ اس سے اتنا خوبصورت چوزا نکلے، اس کی اتنی ایروفائل پیاری سٹرکچر ہو پروں کی، اس کے اندر گردہ ہو، دل ہو، یہ تو پھر میرا فیوریٹ ٹاپک ہے، گھنٹوں لگ جائیں گے، لیکن ہم اس معجزے کے عادی ہیں۔ ایک بے قدر بیج کا 6 ارب گنا بڑا درخت بن جانا یہ اصحاب کہف کے معجزے سے بڑا معجزہ ہے۔ یہ ہم سارے آبزرو کر رہے ہیں معجزات، لیکن ہم عادی ہو چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈینائی کیا، تم کیا سمجھتے ہو بڑا بہت بڑا معجزہ ہے، تم نے یہ گمان کیا؟ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو یہ بڑی عجیب یعنی معجزات میں سے؟ اللہ تعالیٰ اس سے بڑے بڑے معجزات کر رہا ہے، ہر چیز اس کے قبضے قدرت میں۔ تو یہ جناب اصحاب الکہف کا ایک پورا واقعہ تھا، اور اس کو 15 اقساط کے اندر ایک ڈرامہ سیریل بنائی گئی تھی 1997 میں ایران والی۔ سر وہ درجنوں زبانوں میں ڈب ہو چکی ہے، بنی فارسی میں تھی، اردو ڈبنگ میں بھی پیغام کراچی والوں نے اس کی ڈبنگ کی ہے۔ سر اشک بار آنکھوں سے دیکھنے والی وہ ڈرامہ پورا اصحاب کہف کا انہوں نے واقعہ فلمایا ہے، اور توحید کا خزانہ ہے سر وہ، جس طریقے سے انہوں نے توحید اس میں پریزنٹ کی۔ یوٹیوب پہ اویلیبل ہے، آپ اصحاب کہف لکھیں، اردو ڈبنگ کے ساتھ بھی ہے، انگلش بھی، عربی ڈبنگ کے ساتھ بھی، کئی ایوارڈ دنیا کے اس کو مل چکے ہیں۔ 1997 میں بنائی گئی تھی، آج سے آلموسٹ 22 سال پہلے۔ آج بھی دیکھیں آپ جناب، آپ دل کرے گا کہ ایک دن میں اس کو ختم کر کے اٹھے، جس طریقے سے انہوں نے اس کو فلمایا۔ تو یہ بڑی ایک ناانصافی تھی کہ میں اصحاب کہف کا ذکر کروں اور ایران والوں کی اس فلم کا ذکر نہ کروں جو کہ وہ غسل اتارے گی۔ اور یہ بھی یاد رکھیے غسل جنابت عورت کے لیے آسان ہے۔ بخاری مسلم میں کہ نبی علیہ السلام نے اجازت دیا عورتوں کو کہ وہ سر کی چوٹیاں کھولے بغیر بھی غسل کر سکیں۔ چوٹیاں میں کتنی گرا ہوتی ہیں، پانی تو ایک جگہ نہیں پہنچے گا، تو عام غسل کے لیے حکم یہی ہے کہ عورت سر پہ پانی بہا لے، اوپر اوپر جتنا بہ جائے تو اس کا غسل ہو جائے گا۔ لیکن جو حیض کا غسل ہے نا،
وہ مہینے میں ایک دفعہ ہی مشکل غسل ہے، اس میں نبی علیہ السلام نے حکم دیا ہے، بخاری مسلم میں آتا ہے کہ بال کھول کے عورت غسل کرے۔ عام جو عورت کا غسل ہے اس میں بال کھولنا ضروری نہیں، کھولتی ہے تو ٹھیک ہے، آج کل تو بڑی آسانی ہے، پانی بھی کھلا ڈلا ہے، شاور کی وجہ سے خطرہ بھی نہیں رہتا، بعض لوگ بڑا وہم کرتے ہیں، اتنا وہم نہ کیا کریں، تو آسانی ہے۔ تو اس میں کیونکہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں ایک ایشو بھی اٹھا تھا، آپ کو پتہ ہے نا، آپ کی وفات کے فوراً بعد عبداللہ بن عمر عورتوں کو یہ حکم دیتے تھے کہ وہ حالت جنابت والا غسل بھی بال کھول کے کریں۔ اما عائشہ تک یہ بات پہنچی، مسلم شریف میں آتا ہے اما عائشہ ناراض ہوئی، انہوں نے کہا یہ عبداللہ بن عمر عورتوں کو چوٹیاں منڈوا دینے کا حکم کیوں نہیں دیتا؟ نبی علیہ السلام نے ہمیں کبھی اس چیز کا حکم نہیں دیا کہ ہم عام غسل کے لیے بھی چوٹیاں کھولیں، اتنا تردد کریں، پھر بعد میں بال خشک کرنا ایک تردد ہے نا۔ آج کل تو آپ کے پاس خشک کرنے والے ڈرائرز موجود ہیں، پہلے کیا تھا؟ تو پھر الٹا پانی بھی زیادہ چاہیے ہوگا۔ تو سیدہ عائشہ نے کہا کہ وہ غسل حیض والا غسل ہے جس میں بال کھولنے کا ہے، تو عبداللہ بن عمر پہ وہ ناراض ہوئی۔ اسی کانٹیکسٹ میں آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں جو اکثر شیعہ کی طرف سے اعتراض ہوتا ہے کہ اما عائشہ نے 2 تابعین کو غسل کر کے دکھایا تھا، تو یہ بڑی بیہودہ روایت ہے بخاری کے اندر۔ سر آپ ان حالات و واقعات کو سمجھیں، کوئی بیہودگی نہیں ہے اس کے اندر، غسل سامنے کر کے نہیں دکھایا تھا، وہ 2 تابعین ملنے کے لیے آئے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے بال اتنے گھنے ہیں، ہم تو یہ 6 لیٹر پانی سے، اس زمانے میں وہ جو کیلکولیشن کر کے 6 لیٹر پانی سے غسل نہیں کر سکتے۔ تو اما عائشہ نے کہا کہ نبی علیہ السلام کے بال تم سے زیادہ گھنے تھے، وہ تو اتنے ہی پانی سے غسل کر لیا کرتے تھے آدھی بالٹی کے ساتھ۔ تو ان کو یقین نہیں آ رہا، تو اما عائشہ پھر ان کے سامنے آدھی بالٹی لے کے باتھ روم میں گئی، اور وہ کہتے ہیں یہ ایک موٹا پردہ تھا، اس زمانے میں اٹیچ باتھ پردے کے ساتھ ہی ہوتے تھے، آج بھی ریونڈ اجتماع میں آپ چلے جائیں تو اسی طرح ہوتے ہیں، کوئی بندہ نظر آ رہا ہوتا ہے اندر سے، خام خواہ اس کو میں نے تماشا بنایا ہوا ہے، اور اس پہ کورٹ میں کیسز چلتے ہیں باقاعدہ، ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں میں نے خود یہ کیسز، یعنی مجھے اس لیے پتا ہے کہ یہ کتنے اس کے اوپر فتوے اور 295 سی لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ شیعہ نے کئی روایت بیان کر دی تھی، سنیوں نے مقدمہ کر دیا، انہوں نے حضرت عائشہ کی توہین کر دی ہے، تو وہ پھر وہ شیعہ کا جو وکیل تھا وہ بخاری شریف لے کے گیا کہ یہ روایت بیان کر کے انہوں نے حضرت عائشہ کی توہین نہیں کی، انہوں نے کہا کہ بخاری میں توہین ہوئی ہے، تمہاری بخاری نے توہین کی ہے، تو ہمارے نزدیک تو وہ بھی توہین نہیں ہے۔ آپ اس کانٹیکسٹ کو سمجھیں دین۔ آپ مجھے یہ بتائیے، آپ کا بچہ مسجد میں پیشاب کرے گا؟ 5-6 سال کا بچہ روک لے گا؟ نہیں کرے گا۔ لیکن بخاری مسلم اٹھا کے دیکھیں کہ صحابی نے مسجد میں پیشاب کر دیا، صحابہ مارنے کے لیے اٹھے، آپ فرمائیں پیشاب تو اس نے کر دیا تھا، تسلی سے کرتا تو رہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس آپ نے فرمایا مسجد پاک جگہ ہے، یہاں پیشاب نہیں، بات ختم۔ اور وہ اتنا خوش ہوا، وہ بدو تھا، پینڈو نیو مسلم تھا، وہ کہنے لگا کہ آپ کے اخلاق کتنے اعلیٰ درجے کے ہیں، اور وہ صحابہ کرام سے گلہ کر رہا تھا، تم مجھے مارنے آ رہے تھے اور نبی علیہ السلام نے مجھے بچایا۔ اگر وہ مارتے ہو سکتا ہے اسلام ہی چھوڑ جاتا۔ پینڈوؤں کا کو پتا ہے کس ٹائم دماغ، قرآن پاک میں بھی آتا ہے نا کہ جو عرابی جو ہیں یہ بڑے سخت ہیں دین کی مخالفت میں، پینڈو لوگ۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ سمجھا دیا، پھر آپ نے فرمایا ایک پانی کا ڈھول لاؤ، وہاں پہ بہایا، دیٹس آل، ختم معاملہ۔ اب ہم کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سب نیا نیا دین آ رہا تھا، لوگوں کو نہیں پتا تھا، لوگ لرن کر رہے تھے، اب تو دین ایوالو ہو چکا ہے۔ تو سیدہ عائشہ کو بھی اسی کانٹیکسٹ میں دیکھیں کہ انہوں نے لوگوں کو وہم نکالنے کے لیے ایسا کیا، گئیں ان کے سامنے غسل نہیں کیا، غسل کر کے واپس آئیں اور وہم نکالا کہ دیکھو کوئی ٹوٹی نہیں اندر لگی ہوئی، ٹوٹیاں کہاں ہوتی تھی، اسی بالٹی سے میں نہا کے آئی ہوں، اب تو یقین کرو کہ اتنے پانی سے غسل ہو جاتا ہے۔ یہ اما عائشہ نہ بھی کرتی تو ٹھیک ہوتا، ضرورت نہیں تھی یہ کرنے کی، لیکن وہ کیا ہے، اس کو اب بگاڑنے کی بھی ضرورت نہیں۔ آپ یہ اختلاف کر سکتے ہیں کہ ایسا نہ کرتی تو بہتر تھا، بالکل ہم بھی کہتے ہیں کہ اتنا نہ ہم نکالنے کی ضرورت کوئی نہیں تھی، لیکن آپ اس دور میں اگر چلے جائیں کہ جہاں عبداللہ بن عمر جیسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ عورت بال کھولے اور پھر آئلی زندگی نبی علیہ السلام کی ٹرانسفر کون کرے گی؟ سیدہ عائشہ ہی کریں گی نا، یہ اس امت کی امام ہے، اس امت پہ اما عائشہ کا احسان ہے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی گھر کی زندگی روایت کی۔ آپ حیران ہوں گے کہ اہل بیت کی شان میں بھی جتنی حدیثیں ہیں وہ اما عائشہ روایت کر رہی ہیں، چاہے 5 تن پاک والی حدیث ہو وہ بھی اما عائشہ روایت کر رہی ہیں مسلم شریف میں، حدیث قصہ، ٹھیک ہے۔ تو سیدہ عائشہ نے ہر وہ بات جو نبی علیہ السلام کے گھر سے تعلق رکھتی، حضرت ختیجہ سے جیلس ہوتی تھی اما عائشہ، لیکن ان کی شان میں ساری حدیثیں بھی انہوں نے بیان کی، منصف مزاج تھی، اور وہ یہ مانتی تھی کہ بھئی ختیجہ جیسا کوئی نہیں ہے، پھر میرے وہ رکت اجازت نہیں دے گی میں وہ حدیثیں بیان کروں، میں اسی کو اسی پہ کنکلوڈ کرتا ہوں، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو وہ غسل جنابت والا اتارے گی، حیض والا غسل اس کو الگ سے اتار، البتہ حیض والی رات ہی اگر اس کے ساتھ ایسا معاملہ ہو جاتا ہے تو ایک غسل ہی دونوں کے لیے کفایت کر جائے گا، پھر 2 غسل نہیں کرنے ہوں گے، یہ بھی یاد رکھیے۔ جمعے کا دن ہو اور اس دن بائی چانس عید بھی آئی ہو اور بائی چانس آپ جنبی بھی ہوں تو آپ کو 3 غسل نہیں کرنے ہوں گے، ایک غسل تینوں کے لیے کفایت کرے۔ اس طرح ایک عورت جنبی تھی اور اسی دن بائی چانس اس کے پیریڈز بھی ختم ہو گئے، تو اب وہ صبح اٹھ کے جب ایک غسل کر لے گی نا تو غسل جنابت بھی ادا اور حیض والا غسل بھی ادا۔ موجے لوگ تو کہتے ہیں علم دین آئے نا بندہ مشکل میں پھنس جاتا ہے۔ سر علم دین آئے تو شریعت بہت آسان ہو جاتی ہے، وہ اس لیے کہ سب کانٹیننٹ میں جو شریعت آپ کو بتائی گئی ہے وہ اتنی اوکھی کر کے بتائی گئی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے
یہ چیزیں ہے ہی نہیں تھی. ہم نے یقین کرے اسلامی بہنوں کو یہ بات بتائی ہے نا کہ آپ بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہو, آپ تردد میں پڑھتی ہو, آپ نمازیں روزانہ جمع کرو, تو لوگوں نے نمازیں شروع کر دی ہیں کہ یار 3 ٹائم ہی وضو کرنا ہے نا, فجر کا کیا, زور اثر کٹھی پڑی, مغرب عشاء جس ٹائم ملے پڑھ لے. پہلے تو بیچاروں کو ٹینشن ہوتی تھی یار نماز قضا ہو جائے گی, او جناب وہ زور کا وقت نکل رہا ہے. انہوں نے بتایا زور کا وقت 12 بجے سے لے کے مغرب تک موجود ہے, جس ٹائم مرضی ٹائم ملے, پیچ ملے, میں پڑھ لوں. اور مغرب عشاء کا ٹائم غروب آفتاب سے فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے کسی بھی وقت پڑھ سکتی ہوں, بلکہ وہ تو 3 نمازیں بھی کٹھی, ملکین تو نہیں پڑھ سکتی وہ, لیکن 3 نمازیں کٹھی ہو سکتی ہیں. آپ فجر کا وقت داخل ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھیں اور اس وقت آپ مغرب اور عشاء پڑھ لیں, اور فجر کا وقت داخل ہوتے ہی فجر پڑھ لیں, 3 نمازیں ایک وضو سے. سر دیکھو ساڈے سٹوڈنٹ بزرگوں بھی چھوڑ کے جے, بزرگ عشاء دے وضو نال فجر پڑھتے سن, ساڈے سٹوڈنٹ مغرب دے وضو نال فجر پڑھتے تھے. ہاں مغرب عشاء اور فجر پڑھ سکتی ہیں کیونکہ عورت میں جماعت بھی کوئی نہیں ہے. اور ملکین کا میں نے ذکر کیا, ملکین یہ ہے جو اس اکیڈمی سے نکلی ہے, وہ یہ ہے کہ آپ مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے زور اثر کو جمع کریں, اور پھر جب آدھے گھنٹے بعد مغرب آئے, مغرب عشاء یعنی ایک وضو سے 4 نمازیں. تو آڈے بزرگ ایک وضو نال 2 نمازاں پڑھتے سن, عشاء اور فجر. سورۃ المائدہ میں سٹارٹ کے اندر ہی وضو کا طریقہ آیا کہ چہرے کو دھویا جائے, اس کے بعد دونوں ہاتھ کونیوں تک, پھر سر کا مسح اور پاؤں کو دھویا جائے. بل یہ پاؤں کے مسح والا اختلاف بھی ہے اپنی جگہ. المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے کہ اکرمہ جو تابعی تھے ابن عباس کے شاگرد, وہ پاؤں پہ مسح بھی کر لیتے تھے. اس کو زیادہ جھگڑا نہیں بنانا چاہیے. تو یہ وضو کا طریقہ قرآن کے اندر ہے, بخاری مسلم میں درجنوں احادیث ہیں, بلکہ مسلم شریف کے اندر تو 1000 سے زیادہ احادیث ہیں وضو, غسل, نماز اور طہارت کے مسائل کے اوپر, 1000 سے. لیکن یہ آپ کو کہتے ہیں جی وضو کا طریقہ تو امام حنیفہ نے بتایا ہے, تو احادیث کے اندر موجود ہے. تو آپ بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ نبی الاسلام غسل کیسے کرتے تھے. امہات المومنین نے روایت کی کہ نبی الاسلام جب بھی غسل جنابت کرتے تھے تو آپ علیہ السلام غسل کرنے سے پہلے استنجا کیا کرتے تھے. اس کے بعد آپ علیہ السلام زمین پہ ہاتھ مار کے مٹی لیتے تھے. اس زمانے میں ظاہر صابن تو نہیں ہوتا تھا, اور مٹی اس جگہ پہ ملتے تھے جہاں پہ مری وغیرہ لگی ہوتی تھی تاکہ اس کو صاف کرتے. ظاہر وہ سمپل پانی سے تو صاف نہیں ہو. اس کے بعد آپ علیہ السلام, بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ نماز کا سا وضو کرتے تھے, کلی کرتے تھے, غرغرے کے ساتھ سنت ہے, ناک میں پانی ادھر تک چڑھاتے تھے. اور وہ ابو داؤد میں الفاظ موجود ہیں کہ اگر روزہ نہ ہو تو پھر تو آپ اوپر تک چاہے روزہ ہو تو آپ بس نارملی جتنے ہے پانی. اس کے بعد چہرہ دھوتے تھے, نماز کا سا وضو کرتے تھے, پاؤں چھوڑ دیتے. اس کے اندر ایک حکمت تھی کیونکہ کیچڑ تھا, نیچے پانی جمع ہوتا تھا, اور اس زمانے میں لوگ شلوار نیچے سے نہیں پہنتے تھے, تہمت ہوتی تھی, نیچے سے پہنے تو کیچڑ پاؤں پہ لگ جائے. تہمت میں جو کر رہا ہے تو وہ تو اوپر سے پہن لے گا اور پاؤں اس کے کیچڑ والے ہوں گے. اور بخاری مسلم میں الفاظ ہے نبی الاسلام باہر آ کے پاؤں دھوتے. آج کل ایسا نہیں ہے, آج تو ہم اس اسماعیل سے گزر نہیں رہے, ہم تو ٹائلز والے باتھ روم میں ہوتے ہیں, ساتھ ساتھ پانی بہتا رہتا ہے, وہ پاک ہوتا جاتا ہے, نکل جاتا ہے. ورنہ تو والی مصیبت ہو جائے, ہم پہلے تولیہ باندھ کے باہر نکلیں اور پاؤں دھوئیں اور اس میں وہ چینٹے بھی نہ پڑے, پھر شلوار پہنے. اب تو یہ ضرورت ہی نہیں اندر ہی, تو آپ پورا وضو بھی کر سکتے. اچھا, کیونکہ نبی الاسلام وضو کرتے تھے اور اس سے پہلے استنجے والی جگہ سب کچھ دھو چکے ہوتے تھے. اور اس کے بعد آتا ہے پھر آپ علیہ السلام 3 دفعہ جو وہ سر پہ پانی بہاتے تھے, دائیں طرف بائیں طرف. ذرا وہ غسل ہوتا تھا ایک برتن اور بالٹی کے ذریعے, تو وہ اسی طریقے سے ہی ہوگا. آج کل تو شاور ہے, مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. تو اس کے بعد آپ پاؤں باہر نکل کے دھوتے تھے, اور اسی وضو کے ساتھ غسل کے ساتھ وضو بھی شمار ہو جاتا تھا. لیکن یہ اس صورت میں ہے جب غسل کے دوران آپ کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہ ہو جو وضو کو توڑ دیتا ہے. اگر اسی دوران کسی کی ہوا خارج ہو جاتی ہے یا پیشاب کا قطرہ نکل جاتا ہے تو پھر وہ غسل کر کے نکلے اور کہ جی میرا وضو ہو گیا, تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. کیسے ہو گیا؟ اس کو تو پھر اینڈ پہ دوبارہ سے وضو کرنا ہوگا. یا اسی دوران اگر شرمگاہ کو ہاتھ لگ جاتا ہے, اگرچہ اختلافی مسئلہ ہے لیکن کبھی دلائل اسی طرف ہے کہ نیکڈ اگر شرمگاہ کو ہاتھ لگ جائے, یعنی ڈائریکٹ پردے میں حائل ہو کے لگے وہ تو کوئی مسئلہ نہیں, ڈائریکٹ لگ جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو اس میں بہتر یہی ہے کہ احتیاط اسی میں ہے کہ آپ اینڈ پہ دوبارہ وضو کر کے ہی باہر نکلیں, کیونکہ بعض اوقات ہاتھ لگ ہی جاتا ہے اور اتنا دھیان بھی نہیں رہتا اس طرح کے معاملات میں. لیکن اگر یہ سارا معاملہ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, پھر تو آپ کا وضو اور غسل اکٹھا ہی ہوگا, آپ کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مثلا آپ کو تالاب میں کوئی پھینک دے, دھکا بھی دے دے اور غوطہ بھی آ جائے تو ساتھ ہی سارا غسل اترے. سب سے آسان جو غسل ہے نا تالاب میں, 1 منٹ بھی نہیں چاہیے تالاب کا غسل کرنے کے لیے, سیکنڈز میں غسل ہوتا ہے, کوئی پورا جسم دھل جاتا ہے. اچھا, اگلے زمانوں میں لوگ کپڑوں سمیت غسل کیا کرتے ہیں, یعنی ایک لنگوٹا باندھ کے, پورا نہیں, جب کبھی اوپن جگہ پہ نہانا ہوتا تھا. آج کل بھی ایسی ہے تو, لیکن آج کل چونکہ باتھ روم ہے تو ہمیں ضرورت نہیں ہے. باقی دریا ایریا میں ابھی بھی آپ دیکھیں جوڑوں کے جو گیسٹ ہیں وہ لنگوٹا باندھ کے کر رہے ہوتے ہیں, تو نیچے وہ باندھنا پڑتا ہے, ادروائز تو پھر ظاہر ہے وہ شرم و حیا والا ایشو ہو جاتا ہے. تو پھر اگر ایسی صورتحال ہوگی تو اگر کوئی وضو کے توڑنے والی چیز نہیں ہوئی تو آپ غسل کے بعد آپ کا وضو شمار ہو جائے گا, غسل جنابت ہو جائے گا.
کئی شادی شدہ لوگ ہیں ان کو بالکل غسل کا طریقہ نہیں پتا، ٹھیک ہے، اور ان کو بالکل پتہ ہی نہیں۔ باقی رہا عام غسل بھی سنت کے مطابق ہی کرنا چاہیے۔ عام غسل ویسے کون سا ہوتا ہے؟ وہ تاری لانا ہے، جڑا گرمی دور کرنا ہے، وہ غسل تو نہیں ہوتا، وہ تو خالی تاری لگانا ہے۔ ہر غسل سنت کے مطابق ہی آپ نے کرنا ہوگا۔ اگر عام غسل سے مراد آپ نے صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جمعے کا غسل کیا جائے، اور مسلم میں الفاظ ہے کہ ہفتے میں ایک دن غسل کیا جائے، تو وہ سنت کے مطابق ہی کرنا ہوگا۔ یا عید کے اوپر غسل کرنا سنت ہے تو سنت کے مطابق ہی کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے میت کو غسل دینے کے بعد جب جسم پہ چھینٹے پڑ جاتے ہیں اور پھر آپ نے غسل کرنا ہے تو سنت کے مطابق کریں، یا اتنا حصہ بھی دھو لیں تو وہ بھی کافی ہے، وہ غسل والا حکم منسوخ ہو چکا ہے، اتنا حصہ بھی دھو لیا جائے کافی ہے۔ تو غسل جب بھی کریں سنت کے مطابق ہی کریں تاکہ آپ کی عادت نہ ٹوٹے۔ بل عام غسل آپ جس بھی طریقے سے کر لیں گے، ظاہر ہے اس میں تو پھر کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، آپ جب کر کے ازائے وضو پہ جب پانی بہ جائے گا تو خود بخود آپ کا وضو ہو جائے گا، بشرطے کہ اس دوران کوئی وضو توڑنے والی چیزیں نہ ہوں۔ اسلامی بہنوں کے لیے میں عرض کر دوں کہ ان کے غسل میں فرق ہے۔ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام جو حالت حیض میں غسل ہے نا، اس میں ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم بالوں کا جوڑا بھی پورا کھول کے نا، جو بنائی ہوتی تھی آپ نے چٹیا، اس کو کھول کے غسل کریں۔ لیکن جو عام غسل ہے غسل جنابت، اس میں آپ کہتے تھے بس اوپر سے پانی بہا لو تو کافی ہے، کیونکہ عورت کے لیے تو تردد ہے، اس کی تو کئی بالٹیاں سر پہ ہی لگ جائیں گی۔ اس زمانے میں تو پانی بھر کے لانا بھی ایشو ہوتا تھا، آج کل والا صاحب تو نہیں ہے، اٹیچ بات ہے اور اوپر جو ہے وہ آپ کا شاور چل رہا ہے۔ تو اسی والے سے وہ سیدہ عائشہ کے پاس کچھ تابعین آئے بھی تھے، وہ مانتے ہی نہیں تھے کہ جی آدھی بالٹی سے کیسے غسل ہو سکتا ہے۔ تو عائشہ ان کے سامنے آدھی بالٹی لے کے گئی، پردے میں موٹے کپڑے میں، اس وقت ذرا اٹیچ بات کپڑے والے ہی ہوتے تھے، ٹوائلٹس گھروں میں نہیں ہوتے تھے، گھروں کی چھت پہ ہوتے تھے یا باہر زمین، لیکن باتھ روم تو گھر کے اندر ہوتے تھے کیونکہ اس میں بدبو والا نہیں، پانی بہ جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی سیدہ عائشہ نے غسل کر کے دکھایا، بخاری مسلم میں آتا ہے۔ تو میں نے اس کو بھی جواب دیا تھا، انہوں نے ان کے سامنے نہیں کیا، ان کا وہم نکالا کہ دیکھو اندر ٹوٹی بھی کوئی نہیں ہے، میں یہ پانی لے کے جا رہی ہوں اس لیے غسل کر کے نکلوں گی، تو وہ ان کا وہم نکال لیں گے۔ تو یہ غسل اس صورت میں شمار ہوگا، اس کے ساتھ وضو بھی، جب کہ وضو توڑنے والی کوئی چیز نہ ہو تو ظاہر ہے اتنی احتیاط کے ساتھ۔ بعض لوگ تو بےچارے پوری احتیاط سے کرتے ہیں، اینڈ پہ جب وہ یعنی وہ کپڑے پہننے لگتے ہیں تو شرمگاہ کو ہاتھ لگ جاتا ہے، تو پھر 0 پہ آ گئے، جیسے 99 پہ سانپ کاٹ گئے نیچے آ گئے۔ تو بہتر یہی ہے کہ تسلی سے کر کے نکلیں، بعد میں آپ وضو کر لیں، اور اس میں کوئی غلوب والا شمار بھی نہیں ہوگا، ظاہر ہے کہ آپ اس اعتبار سے کر رہے ہیں۔ اچھا یاد رکھیے گا، ایک مجھے ضمن آیا، لوگ پوچھتے بھی رہتے ہیں غسل کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ غسل اسی صورت میں ٹوٹے گا جب شہوت کے ساتھ منی خارج ہو، یا میاں بیوی ازدواجی تعلق قائم کریں اور اس صورت میں چاہے منی خارج ہو یا نہ ہو، بس یہ 2 چیزیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے۔ حیض والا تو عورتوں کا معاملہ الگ ہے۔ تیسری کوئی صورت نہیں۔ بعض اوقات پیشاب کرتے ہوئے منی کے قطرے نکل جاتے ہیں تو وہ شہوت کے ساتھ نہیں نکلے، اسے ودی کہتے ہیں، وہ منی نہیں ہوتی، وہ غسل نہیں توڑے گی۔ اسی طریقے سے بعض لوگ بیچارے پہلے غسل سے پہلے وضو کرتے ہیں، اس کے بعد جب سر پہ پانی ڈالتے ہیں تو ٹھنڈک کی وجہ سے پیشاب کے قطرے نکل جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں پیشاب نکل گیا پھر دوبارہ سے غسل شروع کرنا ہے۔ نہیں، پیشاب نکلنے سے غسل تو نہیں ٹوٹا، وضو آپ کا ضرور ٹوٹ گیا، تو وہ وضو تو آپ نے ویسے بھی اینڈ پہ دوبارہ ہی کرنا ہوگا احتیاطاً، غسل آپ اپنا جاری رکھیں۔ غسل کے دوران پیشاب کرنے سے، ہوا خارج ہونے سے غسل جہاں تک پہنچے اس کو آگے ہی لے کے چلیں، پھر 0 پہ نہیں آپ نے آنا، کیونکہ وہ غسل نہیں ٹوٹا، آپ کا وضو ٹوٹا ہے، تو وضو تو آپ دوبارہ بھی کر لیں گے۔ غسل توڑنے والی چیز میاں بیوی کا ازدواجی تعلق ہے، خواہ اس میں منی ہو یا نہ ہو، اور یعنی نائٹ فال، یعنی منی کا شہوت کے ساتھ نکلنا، وہ نائٹ فال کے ذریعے ہو یا کسی اور غلط طریقے سے ہو، یعنی میں کوڈ ورڈز میں بات کر رہا ہوں، تو وہ غسل کو فرض کر دے گی۔ باقی اور کوئی چیز جو ہے نا وہ غسل کو فرض۔ غسل کرتے ہوئے اگر ہاتھ پانی کو لگ جائے یا بوندیں چلی جائیں تو پانی ناپاک ہوگا؟ نہیں، پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ پانی صرف اس صورت میں ناپاک ہوتا ہے کہ جسم کے جس حصے پہ گندگی لگی ہوئی ہے نا، اس گندگی والے حصے کو پانی ٹچ کر کے برتن میں چلا جائے۔ باقی جو جسم ہے وہ تو پاک ہے آپ کا، وہ جو آپ غسل کرتے ہیں وہ تو حکمی نجاست دور کر رہے ہیں، ورنہ تو اللہ کے بندو آپ تولیہ اٹھا کے لے گئے ہو اور آپ کے ہاتھ اور تولیہ گیلا ہو یا ہاتھ گیلے ہو تو تولیہ ناپاک ہو جائے گا؟ نہیں، تو بخاری مسلم کی حدیث ہے مومن کبھی ناپاک ہوتا ہی نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک دن میں گھر سے نکلا، نبی علیہ السلام جا رہے تھے تو میں آپ کے ساتھ ہو لیا، تو مجھے فوراً یاد آیا میں جنبی ہوں، میں چپ کر کے کھسک کے غسل کر کے واپس آیا، تو حضور نے فرمایا تم باتیں کرتے کرتے بیچ میں سے غائب ہو گئے، کدھر چلے گئے؟ یا رسول اللہ میں ناپاک تھا اور میں غسل کرنے گیا۔ آپ نے فرمایا مومن تو کبھی بھی ناپاک نہیں ہوتا، جنبی ہو کے بھی ناپاک نہیں ہوتا۔ وہ ناپاکی جو ہے حکمن ہے، حقیقتاً نہیں ہے، حقیقتاً تو صرف منی ہے یا حیض کا خون ہے، باقی جسم تو پاک ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام مسجد میں تھے، اعتکاف بیٹھے ہوئے، آپ نے مجھے، مسجد میں دروازہ کھلتا تھا نا حجرے کا، آپ نے مجھے اندر سے کہا کہ عائشہ مجھے میرا بستر پکڑا دو۔ میں نے کہا یا رسول اللہ میں حیض سے ہوں، تو فرمایا عائشہ حیض تیرے ہاتھوں میں تو نہیں گھس گیا؟
ٹھیک ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, اما عائشہ کہتی ہیں میں حالت حیض میں ہوتی تھی اور حضور میرے گود میں سر رکھ کے قرآن بھی پڑھتے تھے. ماشاءاللہ کتنی خوش نصیبی ہے سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کی. اور دوسروں نے ایک مسئلہ بھی بتا دیا کہ یہ نجاست حکمن ہے, حقیقتاً نہیں ہے. کئی لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی عورت حیض سے ہے تو وہ اب دودھ پلائے بچے کو یا نہ پلائے, آٹا گوندے یا نہ, اور پھر جڑیاں نویاں نویاں نوہ آندیاں انہوں نے سساں جڑیاں نے نا ایویں کولو گپاں, اسی تے جناب وضو کر کے آٹا گنی دا سی, ہاں اسی تے اپنے جڑیاں نو جڑا وضو کر کے روٹی پکا, تسی نماز بھی کدے پڑھی ہوئی سی تے تسی وضو کر کے تے روٹیاں کھواندے رہے ہو, ایویں روب پاڑے نماز بھی کدے مشکل نہ پڑھتے ہوتے, اسی تے انج کریدا سی, خام کھا کے روب ڈالے ہوئے. بھائی نہ عورت نہ پاک ہوتی ہے, اسی لیے بخاری مسلم میں الفاظ ہیں, اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام حالت حیض میں بھی اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرتے تھے. اچھا وہ منکرین حدیث اٹھاتے ہیں, کہتے ہیں تو قرآن کے خلاف ہے, قرآن میں تو آیا کہ عورتوں سے الگ رہو, تو حضور کی کیا کرتے تھے؟ نعوذ باللہ. بھائی آگے موجود ہے, ام سلمہ کہتی ہیں کہ جب ہم حیض سے ہوتی تو نبی علیہ السلام اپنی بیویوں کو حکم دیتے کہ وہ ایک مضبوط کپڑا باندھ لیں تابت کی جگہ پہ. یعنی وہ ازدواجی تعلق سے مراد انٹر کورس کرنا نہیں ہوتا تھا, سمجھ آئیے آپ کو. اور اس سے حضور نے یہ بھی امت کو بتا دیا کہ اس حالت میں یہ نہیں ہے کہ عورت کو بستر سے الگ کر دینا ہے, یہ اسلام کی تعلیمات ہے. تو وہ غسل کرتے ہوئے اگر ہاتھ پہ پانی جو لگا ہوا ہے, بس آپ پہلے ہاتھ دھو لیے آپ نے, اس کے بعد آپ برتن, ویسے آج کل تو شاور ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا, بے فکر رہے, پانی ساتھ ساتھ ویسے ہی بہ رہا ہوتا ہے. میاں بیوی کے تعلق کے بعد غسل میں دیر ہو جائے یا پانی بجلی کا مسئلہ ہو جائے تو کیا گناہ؟ نہیں کوئی مسئلہ نہیں, آپ تیمم کر کے نماز پڑھ لیں, اسلام بہت آسان ہے میرے بھائی, چھوڑ دیں.